السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ کی والی آیت نمبر 61 ہم نے شروع کی تھی. اس کے 3 پورشن ہم کر چکے ہیں. لاسٹ والا آج ہم نے کرنا ہے. پھر کل اس کو پھر ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. تو آج ہم نے پڑھنا ہے لاسٹ والی آیت کا پورشن. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذا کھڑا زبر ہے. ذالک اور کاف کو کھڑا زبر نہیں ہے تو سنگل حرکت ہوگی. ذالک ذالک لی کا صرف سمپل حرکت ہے دونوں کو تو دونوں کا سیم ٹائم ہوگا. ذالک بِأَنَّهُمْ جب بھی نون کو تشدید آئے میم کو تشدید آئے تو 2 حرکت کا ٹائم دیتے ہیں. بِأَنَّهُمْ کانوا کا الف مدہ ہے نون واو مدہ ہے دونوں مد لیٹر ہیں ایک الف مدہ ایک واو مدہ تو دونوں مد لیٹر دونوں کا 2 حرکت سیم ٹائم. کا نو کا نہیں بولیں گے کا نہیں ہے کانو یکفرو را ہے را کیا ہے واو مدہ جیسے نون واو مدہ تھا نا کانو میں نون واو مدہ یکفرو میں را واو مدہ یکفرون اور نون جو ہے یہاں پر واو مدہ نہیں ہے نہ الف مدہ ہے یہاں نون کی سنگل حرکت ہوگی. نہ پیچھے کا ہم نے پڑھا ہے نا کاف کو زبر کے ساتھ الف ہے اور یکفرون اس نون کو زبر کے ساتھ الف نہیں ہے اس لیے اس نون کی سنگل حرکت. یکفرون یک کاف جب ساکن ہوتا ہے تو یہ ساؤنڈ دیتا ہے یکفرون. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَا کھڑا حرکت ہے یا کھڑی حرکت ہے. آ اور یا دونوں پر کھڑی حرکت ہے تو دونوں کو سیم ٹائم دیں گے. بازر بی سنگل حرکت تازر تی سنگل حرکت. بی آیاتی بی آیاتی بی آیاتی بی آیاتی اور آگے اللہ ہے تو تا جو ہے وہ آگے نیکسٹ لیٹر کو ملے گا تو تا کو زیر ہے اور زیر سے آگے اللہ کو ہم ملا رہے ہیں تو اس لیے یہ لیٹر اللہ کا جو نام ہے یہ سافٹ رہے گا اس کو ہم ہیوی نہیں کریں گے. ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ لام جلالہ جو ہے جب اللہ کے لفظ سے پہلے اللہ کے نام سے پہلے زبر آئے اور پیش آئے تو ہم اس کو ہیوی کرتے ہیں جب زیر آئے تو باریک کرتے ہیں تو اس لیے اب ہم نے یہاں پہ باریک رکھنا ہے اس کو. بی آیات اللہ 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 تو ہاں ایسے ساؤنڈ ہی بی آیات اللہ
वयक, ये कौफ साकिन पहले भी आ चुका है ऊपर। यक कलकला होगा, हैवी भी होगा और कलकला भी होगा। यक यक यक़तूलूना यक़तूलूना यक़तूलूना। नून की सिंगल हरकत जैसे ऊपर यकफुरूना में रॉ की सिंगल हरकत थी ना, सॉरी यकफुरूना में नून की सिंगल हरकत थी और यहाँ पर भी नून की भी सिंगल हरकत होगी। यक़तूलू लाम की टू हरकत है, या जैसे यकफुरू रा की टू हरकत थी, इसी तरह इसकी भी टू हरकत का टाइम हम देंगे। यक़तूलूना और नून आगे नेक्स्ट वाले नून से मिलेगा तो बन जाएगा यक़तूलूनन नबीयीना। नून नून से मिलेगा, नन नबीयीना। या को तशदीद भी है और खड़ा सॉरी और खड़ा जेर भी है। बी बी बीना बीना। और इसमें भाई शी ऐसी साउंड नहीं आएगी या के अंदर। बीना वयक़तूलूनन नबीयीना बिग़ैरिल हक़ वयक़तूलूनन नबीयीना बिग़ैरिल 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 हक़। यहाँ हम रुक रहे हैं तो ऑफ को साकिन कर देंगे। बिग़ैरिल हक़ वयक़तूलूनन नबीयीना बिग़ैरिल हक़। यक़तुलू में देखें ता को पेश है और ता के साथ वाव नहीं है। यक़तुलू लाम को पेश है और उसके साथ वाव है। जिस पेश के साथ वाव भी आए तो टू हरकत, सिंगल पेश हो तो सिर्फ सिंगल हरकत, पेश के साथ वाव भी आ जाए तो टू हरकत। वयक़तूलूनन नबीयीना बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका ऊपर भी हमने पढ़ा। बीमा मा मीम की टू हरकत है क्योंकि अलिफ भी है। बीमा आसावा वाव वाव से मिलेगा। ये हमने रूल देखा ना कि दोनों सेम लेटर हो, फर्स्ट लेटर साकिन और नेक्स्ट पर हरकत हो तो दोनों का आपस में इदगाम यानी मर्जिंग हो जाती है। आसावा आसावा कानू ऊपर हमने पढ़ा था ना, कानू काफ की टू हरकत और नून की भी टू हरकत। काफ अलिफ मद्दा, नून वाव मद्दा, तो दोनों में मद लेटर, दोनों की टू हरकत सेम टाइम। वकानू यातदून यातदू ऊपर भी अपने पढ़ा। यकफुरू रा की टू हरकत, यक़तुलू लाम की टू हरकत, यातदू दाल की टू हरकत। यातदून ज़ालिका बिमा असौ वकानू यातदून। आज वाला पोर्शन हम देखते हैं।
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ذَلِکَ اس لیے، ذَلِکَ یہ ہم نے کل والی آیات کا نہیں کریں گے، صرف آج کی کا دیکھیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ذَلِکَ یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ کانو تھے، وہ یکفرون وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق قتل کرتے تھے، ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ تو یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، کہ اوپر والی اگر ہم دوبارہ سے اس کو رپیٹ پورے کو کریں گے تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، کل اس کو ایک دفعہ پھر پوری کو ایک ساتھ دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا، یعنی پیچھے بتایا نا کہ وہ اللہ کے غضب میں لوٹے اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کے غضب میں لوٹے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کو بغیر حق قتل کرتے تھے، یعنی نبیوں کو قتل کرنا ان کا حق تھا نہیں نا، اللہ کے نبی ہیں تو نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا ذَلِکَ یہ بِما اس لیے عَصَوا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حدیں کراس کرتے تھے، کہتے ہیں نا کہ اس بات کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی ایک لمٹ نہیں تک برائی کی، یعنی لمٹ ہی کراس کر لی، کسی چیز کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جرم تھا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی یاد کا انکار کرنا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور انہوں نے نافرمانی بھی کی اور اللہ کی حدیں کراس کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیں ہمارے لیے بنا دی ہیں ہر ایک چیز کی، تو یعنی گناہ کے کاموں میں کوئی حد لمٹ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اللہ کے حکام کا انکار نہیں کرنا، اور اب نبی تو نہیں ہے اور نافرمانی بھی نہیں کرنی، اور ہر ایک چیز کی لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے، ہم نے اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ تو کل ہم پھر اس آیت کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس میں آپ نے اپنے لیے بار بار اس کی تفسیر آپ ضرور سنیں، جو آپ کو مناسب لگتی ہے، جو آپ کے سہولت کے ساتھ ہے، ان کو سنیں اور اپنے لیے اس میں سے پوائنٹ نکالیں کہ اچھا جی انہوں نے کیا کیا تھا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے تاکہ ہم ان کاموں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کے احکام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین بات قرآن اور سنت کو سننے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔